الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ہفتے میں ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ ہزارہ کے نوجوانوں کے قتل کا تھا، جو کان کنی کر رہے تھے کوئلے کی کانوں میں، اور جب اس کے اوپر پورے ملک کے اندر اطلاع ہوئی تو تمام مکاتب فکر، تمام سیاسی جماعتوں نے اس کی نہ صرف بھرپور مذمت کی، بلکہ اپنے ان بھائیوں کے ساتھ جن میں 7 افغانستان سے تعلق رکھتے تھے، یکجہتی کا اظہار بھی کیا، افسوس کا اظہار بھی کیا۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر فوری طور پر وزیر داخلہ محترم جناب شیخ رشید صاحب وہاں پہنچے، پھر زلفی بخاری صاحب اور دیگر وزراء پہنچے، وزیر اعلیٰ بلوچستان گئے۔ یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں اور کون لوگ ہیں؟ یہ دراصل پاکستان کو ایک منظم پلاننگ کے تحت جو پاکستان دشمن قوتوں اور بھارت نے افغانستان میں بیٹھے ہوئے انتہا پسند گروپوں اور جماعتوں کے ساتھ مل کر کی ہے۔ پاکستان اس کے شواہد عالمی دنیا کو پیش کر چکا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ چند دن قبل ہمارے وزیر خارجہ اور ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس انداز سے ایک ایک چیز کو بے نقاب کیا تھا اور دنیا کو بتلایا تھا کہ بھارت کس طرح انتہا پسند تنظیموں کو افغانستان میں جمع کر رہا ہے، اور اس کا مقصد پاکستان میں فساد کرنا ہے، پاکستان میں قتل و غارت گری کرنا ہے۔ بھارت یہ کام پاکستان میں محرم الحرام سے قبل بھی کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ چند عناصر نے ایسی حرکتیں کی جس سے ملک کے اندر ایک اشتعال کی فضا پیدا ہوئی، لیکن پاکستان کے علماء، مشائخ اور تمام مکاتب فکر کی قیادت اور پاکستان کی عوام نے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ یہ دہشت گرد کبھی پشاور کے مدرسے کے اندر قال اللہ و قال رسول اللہ پڑھنے پڑھانے والے طلباء کو نشانہ بناتے ہیں، کبھی یہ دہشت گرد مزدوری کرنے والے کان کنوں کو نشانہ بناتے ہیں، کبھی یہ ایف سی کے اور پاک فوج کے جوانوں پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک تسلسل ہے۔ یہاں ایک بڑا سوال جو اٹھایا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے کہ جب
پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے اداروں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہندوستان افغانستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان میں دہشت گردی کی پلاننگ کر رہا ہے اور دہشت گردوں کو منظم کر رہا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود دہشت گردی ہو گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن واقعات کو ہمارے ملک کے سلامتی کے ادارے، ہماری فوج، ہمارے خفیہ ادارے، ہماری پولیس، ہمارے سلامتی کے اداروں کے نوجوان روک لیتے ہیں، وہ تو سامنے نہیں آتے، ان پہ تو بات نہیں ہوتی ہے، ان کا تو کسی کو علم نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر 99 واقعات کو روک لیا جائے اور ایک ہو جائے تو اس ایک وہ ظاہر ہوتا ہے اور اس پر بات ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپ ہو، عرب ممالک ہوں، 100% تو کہیں پر بھی دہشت گردی پر کو روکا نہیں جا سکا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی افواج اور پاکستان کے سلامتی کے اداروں نے اپنے باہمی اتحاد سے، باہمی قوت سے ان سازشوں کو ناکام بنایا ہے اور آئندہ بھی ناکام بنائیں گے۔ ہمیں وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب نے جس عزم کا اظہار کیا اور بار بار کیا کہ جن لوگوں نے ان ہزارہ کے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا ہے انہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ ہماری افواج، ہماری سلامتی کے ادارے یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے باذن اللہ تبارک و تعالی۔ ہم تمام مرحومین سے جو مقتول ہیں وہ خواہ افغانستان سے آئے ہوئے تھے یا پاکستانی تھے، جو پاکستانی تھے، جو افغانی تھے، سب کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے اور جو ان کے لواحقین ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ حکومت پاکستان نے اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ ممکن ہے وہ کیا ہے اور کر رہی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان کا ویژن بڑا واضح ہے کہ یہ ہزارہ کے لوگ، یہ بلوچستان کے لوگ، یہ خیبر پختونخوا کے لوگ، پنجاب کے لوگ، سندھ کے لوگ، یہ سب ہمارے ہیں۔ جن کے ساتھ ظلم ہوا وہ تو اور زیادہ دل کے قریب ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم ہر چیز پر، ہمارے ہاں بعض لوگ سیاست کرنا چاہتے ہیں، وہ اس خون پہ بھی سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے کی ہے، جو افسوسناک۔ شہداء کے لواحقین کے ساتھ بیٹھ کر اپنے سیاسی مقاصد اور سیاسی بغض کا اظہار کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ قطعاً درست نہیں ہے، اور ہمارا یہ موقف آج نہیں ہمیشہ سے ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر قوم کو متحد ہونا ہوتا ہے، جن پر قوم کو ایک ہونا ہوتا ہے، جن پر قوم کو متحد ہو کے پیغام دینا ہوتا ہے، اور سیاسی اور مذہبی قائدین کو بھی اس کا احساس ہونا بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے۔ آج بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اے پی ایس اسکول کا سانحہ ہو، لاہور مار روڈ پر دہشت گردی ہو، لاہور کی گلشن اقبال پارک میں دہشت گردی ہو، پشاور چرچ میں دہشت گردی ہو، لاہور کے اندر یوحان آباد میں دہشت گردی ہو،
یہ ایک تسلسل تھا جسے ہماری قوم اور فوج نے قربانیاں دے کے روکا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اے پی ایس اسکول کے سانحہ کے ذمہ دار اس وقت کے وزیر اعظم تھے اور فلاں وقت جو پیپلز پارٹی کے دور میں واقعہ ہوا اس کے ذمہ دار فلاں وزیر اعظم تھے، میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں بالاتفاق ایک بات کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کرنے والا، اس کا نشانہ، دہشت گرد کا نشانہ پاکستان اور اہل پاکستان ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس جماعت کا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کا صوبہ کیا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ نفرتیں بڑھے اور نفرتوں کے نتیجے میں پاکستان عدم استحکام سے دوچار ہو۔ انشاءاللہ تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ نے لاہور میں جمع ہو کر ایک واضح پیغام دیا کہ ہم اس دہشت گردی کے کل بھی خلاف تھے، آج بھی خلاف ہیں، اور ہم کل بھی اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور آج بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اور یہی پیغام ریاست پاکستان کا ہے، یہی پیغام وزیر اعظم پاکستان کا ہے، اور یہی پیغام ہر پاکستانی کا ہے۔ ناظرین، آج میں جو خلیج تعاون کونسل کی کانفرنس ہوئی ہے اس پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پوری امت مسلمہ کے لیے یہ خوشی کی خبر ہے کہ قطر اور عرب ممالک کے درمیان جو خلیج تھی وہ ختم ہونی شروع ہو گئی، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو بہت حد تک اس خلیج کو ختم کر دیا گیا، اور خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر امیر قطر اس کانفرنس میں شرکت کے لیے سعودی عرب کے شہر العلا پہنچے، جہاں ان کا استقبال سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ آپ نے مملکت کو تشریف لا کر رونق بخشی، منور کیا۔ سعودی عرب کے شہر العلا سے آنے والی یہ خبر پوری امت مسلمہ کے لیے بڑی اطمینان کی خبر ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ کے مصائب اور مسائل کی وجہ ہی اتحاد اور اتفاق نہ ہونا ہے۔ حکومت پاکستان، پاکستان کی عوام، وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب، ہمارے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ہمارے صدر ڈاکٹر عارف الرحمن علوی صاحب، اگر ہم ماضی کے 2-3 سال دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اسی ویژن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے ممالک کو آپس میں بیٹھ کے اپنے مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ آج فلسطین سے کشمیر تک اور لیبیا سے یمن تک امت تقاضا کرتی ہے کہ ہماری قیادت، وہ سیاسی ہو، وہ مذہبی ہو، سر جوڑ کر بیٹھے اور ان مسائل کا حل نکالے۔ آج ہمیں انتہا پسندی، دہشت گردی، داخلی انتشار، بیرونی مداخلتیں، ان سب مسائل کا سامنا ہے، اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ٹیبل پر بیٹھ کے بات چیت ہے، مذاکرات ہیں۔ العلا کا ڈکلریشن اور اس کانفرنس میں قطر کا آنا، اس میں امیر کویت کا بہت اہم کردار ہے، اور پاکستان نے اس کانفرنس اور اس کے ڈکلریشن کا خیر مقدم کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ
امیر کویت، سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، بحرین کے بادشاہ، امیر قطر، مصر، متحدہ عرب امارات، ان سب کی قیادتوں نے اور ان سب قائدین نے درست سمت میں فیصلہ کیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں معاشی طور پہ، اقتصادی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی نہ صرف خلیجی ممالک بلکہ OIC کے جو 57 ممالک ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھیں گے، اور امت کو جو درپیش مسائل ہیں، آج انتہا پسند تنظیمیں ہمارے بچوں کو ذبح کر رہی ہیں، ہماری عورتیں غیر محفوظ ہو چکی ہیں، شام کے حالات دیکھیے، عراق کے حالات دیکھیے، یمن اور لیبیا اور پھر باقی جگہوں پر جس طرح انتہا پسند اور دہشت گرد تنظیمیں اپنے افرید کو پھیلا رہی ہیں، امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں بڑا واضح پیغام دینا ہے کہ اسلام ان ظالموں کے ظلم سے اور ان قاتلوں کے قتل سے اور ان کی حرکات سے بری ہے، اور ان ظالموں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک تو یہ پیغام دینا ہے، اور دوسرا ایسے گروہوں اور ایسی جماعتوں سے تمام امت کو اعلان برات کرنا ہے کہ جو تشدد پھیلاتی ہیں، نفرتیں پھیلاتی ہیں اور بے گناہ انسانیت کے قتل کے راہ ہموار کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، یہ دین اسلام ہے۔ اور کہا گیا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی ایک مومن کو قتل کرے گا بلا سبب، وہ اس کی سزا کیا ہے؟ دو لوگ کبھی جنت میں نہیں جا سکیں گے، ایک مشرک اور ایک قاتل۔ میں سمجھتا ہوں کہ خلیج تعاون کونسل کے اجلاس میں جو فیصلے ہوئے انشاءاللہ ان پر عمل ہوگا۔ امیر قطر کا سعودی عرب جانا، سعودی قیادت کا انہیں ویلکم کہنا، امیر کویت کا اس کے لیے کوشش کرنا، بحرین کی قیادت کا اس پر راضی ہونا، مصر کا اس پہ راضی ہونا، امارات کا اس پہ راضی ہونا، یہ عمان کے جو سلطان ہیں انہوں نے بھی اس بیک ڈور ڈپلومیسی میں، اس مفاہمت کی فضا میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جزائے خیر دے جو صلح کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور جو فساد سے امت کو دور لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ امت مسلمہ اس طرح کی اور اچھی خبریں بھی جلد سنیں گی انشاءاللہ۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب، خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، امیر کویت، ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور جو اسلامی ممالک کے درمیان رفٹ ہے اس کے خاتمے کے لیے مزید مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان سے زیادہ کون خوش ہوگا کہ اگر امت کے ممالک کے اختلافات ختم ہوں اور امت ایک وحدت اور اتحاد کی لڑی میں آ جائے۔ ہم تو اسلامی تعاون تنظیم بنانے والے ہیں، ہم بانی ممبر ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی تعاون تنظیم کا ہی ایک پلیٹ فارم ہو جہاں پر ہم اپنے بیٹھ کے مسائل کا حل نکالیں، اپنے اختلافات کو ختم کریں، اپنے گلے شکوے بیٹھ کے وہاں پر جو ہے دیکھیں۔ اور پھر اگلی بات بھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب امت کی وحدت ہوگی تو پھر باذن اللہ تبارک و تعالی مسئلہ کشمیر اور فلسطین
جو امت کے اہم ترین مسئلے ہیں اور اقوام متحدہ اور عالمی دنیا کی قراردادیں موجود ہیں۔ ابھی 5 جنوری کا دن آیا، کشمیری دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں تو موجود ہیں لیکن عمل کوئی نہیں ہو رہا۔ عمل کی ضرورت ہے۔ آج کشمیریوں کا جو حال ہے، آج فلسطینیوں کا جو حال ہے، انہیں اس حال سے نکالنے کے لیے آج برما والوں کی جو صورتحال ہے، اور کس کس کا رونا روئیں، اس سے نکالنے کے لیے امت کو آگے بڑھنا ہوگا۔ اور آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بحرین تشریف لے گئے۔ بحرین کا سب سے بڑا قومی ایوارڈ جو ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا بحرین کے بادشاہ کی طرف سے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے پاکستان اور بحرین کے تعلقات میں مزید قوت آئے گی اور ہمارے اخوت کے رشتے بہت مضبوط ہوں گے۔ ہم اس پر اپنے بھائی بحرین اور اس کی قیادت اور اس کی عوام کے شکر گزار ہیں۔